بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن عمر بن نفیل لوگوں سے الگ تھلگ کچھ فاصلے پر کھڑے قریش کو عید کی خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ قریش کے نوجوان بیش قیمت ریشمی عمامے باندھے، قیمتی یمنی لباس زیب تن کیے بڑے تمطراق سے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ عورتوں اور بچوں نے بھی نہایت دیدہ زیب لباس پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جانوروں کو نہلا دھلا کر بتوں کے حضور ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ یہ حیران کن مناظر دیکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرمانے لگے، ایک خاندان قریش، ایک بکری جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمانوں سے اس کے لیے بارش نازل کی جس کا پانی پی کر وہ سیراب ہوئی، زمین میں اس کے لیے گھاس اگائی جسے کھا کر اس نے اپنا پیٹ بھرا، پھر تم اس بکری کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ان کے چچا فاروق اعظم کے والد خطاب غصے سے بفرے اٹھے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ کہ چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا اور پھر کہا، تو تباہ ہو جائے، ہم کتنی دیر سے تیری یہ فضول باتیں سن رہے ہیں، لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ہی اپنی قوم کے چند سربراہوں کو متوجہ کیا۔ انہوں نے حضرت زید پر حملہ کر دیا اور اس قدر تکلیف پہنچائی کہ انہیں مکہ معظمہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے ہیرا پہاڑ کے دامن میں جا کر پناہ لی۔ خطاب نے چند نوجوانوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ زید دوبارہ مکے میں داخل نہ ہو سکے، لیکن یہ چوری چھپے کبھی کبھار مکہ معظمہ آ جاتے تھے۔ ایک روز قریش سے آنکھ چرا کر حضرت زید مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور وہاں ان کی ملاقات ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جہش، عثمان بن حارث اور حضور علیہ السلام کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب سے ہوئی۔ تو یہ لوگ آپس میں اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ موجودہ دور میں قریش گمراہی کی اتھاہ سمندر میں غرق ہو چکے ہیں۔ ان کی گفتگو سن کر حضرت زید نے کہا، بخدا تم جانتے ہو کہ تمہاری قوم گمراہ ہو چکی ہے، دین ابراہیمی سے منحرف ہو چکی ہے، کم از کم آپ تو صحیح دین اختیار کرنے والے بن جائیں، اسی میں تم لوگوں کی نجات ہے۔ ان میں سے 4 شخص یہود و نصارہ کے علماء کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تاکہ دین ابراہیمی کو صحیح صورت میں حاصل کر سکیں۔ ورقہ بن نوفل نے عیسائیت قبول کر لی۔ عبداللہ بن جہش اور عثمان بن حارث کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، لیکن جناب زید بن عمر بن نفیل کی عجیب داستان ہے۔ معزز سامعین، ہم یہ دلچسپ کہانی آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہودیت و نصرانیت کی تحقیق شروع کر دی، لیکن میں ان دونوں مذاہب میں مطمئن نہ ہو سکا۔ پھر میں نے دین ابراہیمی کی تلاش میں دنیا کا کونا کونا چھان مارا، بالآخر اس جستجو میں ملک شام جا پہنچا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک راہب رہتا ہے جو بہت بڑا عالم ہے۔ میں اس سے ملا اور اپنی داستان سنائی۔ اس نے مجھ سے کہا، میرے خیال میں آپ دین ابراہیمی کی تلاش میں ہیں۔ میں نے کہا، ہاں میں اسی کی تلاش میں ہوں۔ وہ کہنے لگا، آپ ایک ایسے دین کی تلاش میں ہیں جو اپنی اصل صورت میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ آپ اپنے شہر مکہ معظمہ تشریف لے جائیں، وہاں اللہ تعالیٰ ایک نبی مبعوث فرمائیں گے جو دین ابراہیمی کی تجدید کرے گا۔ اگر وہ آپ کو مل جائے تو اس کا دامن تھام لینا۔ حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اسی وقت مکہ معظمہ واپس لوٹ آئے۔ زید ابھی راستے ہی میں تھے اور مکہ معظمہ نہیں پہنچے تھے۔ ان کو راستے میں چند بدوؤں نے قتل کر دیا۔ اسی طرح انہیں یہ موقع نہ مل سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ جب آپ زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے، اچانک اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ دعا کی، الہی اگر تو نے مجھے دیدار نبی علیہ السلام جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے تو میرے بیٹے سعید کو اس خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت سعید بن زید کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جو پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت سعید نے ایسے گھرانے میں پرورش پائی تھی جو شروع ہی سے قریش کی جہالت اور گمراہی سے متنفر تھے، اور یہ ایک ایسے باپ کی گود میں پروان چڑھے تھے جس نے اپنی پوری زندگی حق کی تلاش میں گزار دی تھی۔ جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت بھی حق کی تلاش میں سرگرداں تھے۔
حضرت سعید تنہا مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب یعنی فاروق اعظم کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس قریشی نوجوان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان کے ہاتھوں بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن قریش انہیں دین حق سے منحرف نہ کر سکے، بلکہ میاں بیوی نے مشترکہ جدوجہد سے قریش کی بھاری بھرکم شخصیت کو ان سے چھین لیا، یعنی یہ دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنے۔